السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جن کو ڈے ون سے جھوٹ بول کے تسلیاں دیتے رہے، غلط ٹریک پہ چڑھاتے رہے۔ پاکستان بنانے والوں سے لے کے آج تک کے حکمرانوں تک، محافظوں سے لے کے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے قاضیوں تک، ملک کا نظم و نسق سنبھالنے والوں سے لے کے دکاندار اور بزنس مین اور کاروباری اداروں تک، لوگوں تک، سب نے جھوٹ اپنا مذہب سمجھ کے بولا۔ کہا گیا کہ انگریزوں سے آزادی لینا بہت ضروری ہے، دینی فریضہ ہے۔ کسی نے نہیں پوچھا دین میں کہاں لکھا ہے بھائی کہ آزادیاں لے کے، خطہ زمین لے کے اسلام پھیلایا جا سکتا ہے۔ امت مسلمہ کے لیے ایک خطہ زمین کا ہونا ضروری ہے کہ وہاں وہ اسلام کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ کسی جگہ نہیں بتایا کسی نے کہ یہ انگریزوں سے جو ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہمیں انگریزوں سے بہتر نظام زندگی جو اسلام نے دیا ہے تو اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ عام آدمی کو بھی اسی طرح جینے کا حق ملے گا۔ اسلام کے بنیادی اور اعلیٰ اور عرفہ انسانی اصولوں، زندگی کے اصولوں پہ زندہ رہنے کا، برابری کا حق ملے گا۔ اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کے اوپر کون سے اصول ہیں جن پہ چلا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں، سب ہوا میں رکھا گیا۔ انگریز جب تھے تو ان کی انگریزی سے کہا گیا کہ مت بولو کہ کافر ہو جاؤ گے، اس لیے جائل رکھا گیا۔ خود انگریزی بول کے ان کے سامنے اتنا بڑا فلسفہ رکھ دیا دو قومی نظریے کا، اور اس میں کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ دو قومیں کون سی ہو گئیں جو آپ اپنی آدھی قوم چھوڑ کے پیچھے آ رہے ہو؟ پھر کوئی زندگی کا کوئی روڈ میپ نہیں تھا۔ آج 90% سے زیادہ نوجوان نسل اس انگریز کے ملک میں جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حسرت ہے زندگی کی، ان کی پہلی اور آخری حسرت ہے، خواہش ہے کہ کہیں سے ان کا امیگریشن مل جائے، نیشنلٹی مل جائے، اور نہیں تو وزٹ ویزا ہی مل جائے، وہاں چلے جاؤ، لاکھوں روپے خرچ کریں۔ اور 90% سے زیادہ نوجوان جو ہیں، آپ اپنی آئی ڈی، اپنے پاسپورٹ سے نفرت کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس سے جان چھڑا دو۔ یہ وہ قوم جو $1 کے اوپر اپنی ماں بیچ رہی ہے، حقیقت ہے، یہ کوئی فسانہ نہیں ہے۔ وہ قوم جس کی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ مرتے ہوئے بھی بندے کا ڈائنگ اسٹیٹمنٹ، مرتے وقت ایک انسان ویسے ہی ٹائم ہوتا ہے جب جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسے ٹائمنگ ہوتی ہیں، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں کہ کرنے کا انسان کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ مطلب ایک وقت، مرتے وقت، یا کوئی آپ کا بہت عزیزی قریبی مر رہا ہو، اس وقت انسان کے جذبات ایسے ہوتے ہیں کہ اس جذبات میں کوئی ملاوٹ نظر نہیں آتی۔ سپریم کورٹ کہتی ہے جب اس وقت بھی یہ خاص طور پر پنجاب کے لیے کہا گیا ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہو، کسی کے خلاف کوئی گواہی دے رہا ہو، اس کو مت لینا، لیگل اسٹیٹمنٹ نہیں کہلائے گا وہ۔
اس پہ ریلائے مت کرنا، یہ قوم۔ دوسرا، دنیا میں عدالتیں لگتی ہیں انصاف دینے کے لیے بغیر اس چیز کو دیکھے کہ سامنے طاقتور ہے یا کمزور ہے، وہ دیکھتے ہیں کس کا حق جو ہے سلب ہوا ہے، اس کو حق دینے کے لیے عدالت بیٹھتی ہے۔ یہاں عدالت بیٹھتی ہے طاقتور کو، شرفاء کو، کہ حقوق نہیں، اس کے مفاد کا تحفظ دینے کے لیے۔ یہاں محافظ حلف اٹھاتا ہے ملک کو تحفظ دینے کے لیے نہیں، اپنے سے اوپر والے کو تحفظ دینے کے لیے۔ یہاں کا پارلیمنٹیرین حلف اٹھاتا ہے اپنی برادری اور اپنے قوم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ یہاں کا مسلمان فخر اس بات پہ کرتا ہے کہ اس کے نرینہ اولاد ہے، اور وہ بارگین کرتا ہے، جس کی بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو بارگین کرتا ہے۔ پہلی بارگین، تمہاری کاسٹ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دوسری بارگین، دنیاوی لحاظ سے تمہارا رتبہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تیسری بارگین، تمہارے پاس مال و اسباب بہت ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے۔ چوتھا، یہاں پر کوئی انسان کسی کی بے لوث مدد کرنے کے لیے نہیں تیار ہوتا، بغیر مفاد کو دیکھے وہ کسی کی مدد نہیں کرتا، چاہے وہ خونی رشتہ ہو، کوئی دفتری معاملہ ہو یا کوئی اور ہو۔ یہاں دفتروں میں جو صاحب اقتدار بیٹھتے ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہک اینڈ کروک کسی طرح سے بھی دوسرے کا حق دبا کے اپنا مفاد حاصل کیا جائے۔ یہ خطہ زمین کس لیے حاصل کیا گیا، سمجھ سے باہر ہے بھائی۔ تو یہاں اس ملک میں باوجود ایٹامک پاور ہونے کے، ایٹمی قوت ہونے کے، دنیا کے سامنے ہم بھیکاری بنے ہوئے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور جس نے ہمیں یہ قوت دی اس کو بس بقول شخص سے کپڑے اتار کے ننگا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ واحد ملک ہے جس کے اندر کسی ملک کے سفیر کو ننگا کر کے دوسروں کے حوالے کیا گیا۔ یہ واحد ملک ہے جس میں جھوٹ اس درجے پہ بولا گیا کہ ہم آخری گولی تک اور آخری سپاہی تک لڑیں گے اور گھاس کھا لیں گے، کبھی جھکیں گے نہیں دشمن کے سامنے۔ اور جب ہم یہ نعرے لگا رہے تھے اس سے 2 مہینے پہلے ہم 90,000 فوج کے ساتھ سرنڈر کر چکے تھے، آدھا ملک دے چکے تھے۔ ہماری یہ قوم، وہ قوم جس کے اندر حمیت نام کی، دین نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ آج کہا جاتا ہے ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ نے تو کرم ہر انسان پہ کیا ہے۔ کیا وہ جو ہندو کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی قصور ہے کہ اللہ نے اس کو ہندو کے یہاں پیدا کیا ہے؟ کرم اس پہ بھی ہے کہ اس کو ہاتھ پاؤں کے ساتھ، ذہن کے ساتھ دیا ہے، اور سوچے کہ پتھر کے بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کیا اس یہ خدا ہے میرا؟ نہیں ہے۔ اور ہم پہ کرم ہو گیا، ہم اس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اس کے بعد ساری خباثتیں ہمارے اندر ہوں، منافقتیں ساری ہمارے اندر ہوں، دین کی ساری بہکنی ہم کر رہے ہوں، دنیا کی ساری جو غیر انسانی کام ہے وہ ہم کر رہے ہوں، وراثت میں بہن کا حصہ آ رہا ہو تو ہم اس میں دائیں بائیں ہو کے نکل جائیں۔ وراثت کے حصے کو سمجھ لیا گیا، جو بہن کو، جو بیٹی کو جو شروع میں دے دیا بس دے دیا، جبکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے جو زندگی میں ماں باپ نے دیا
وہ گفٹ ہے اس کو. وراثت تو تقسیم ہی مرنے کے بعد ہوگی. جو ہوگی وہ ہوگی. کتنے کرتے ہیں ہم میں سے. میرے دادا نے نہیں کی، میرے باپ نے نہیں کی، میرے آگے بھی لوگوں نے کسی نے نہیں کی. یہی حال سب کا. پیسہ باپ ہے، پیسہ ماں ہے، پیسہ بہن ہے، پیسہ خون ہے، سب کچھ پیسہ بنا دیا گیا ہے. کیسے کھا جا رہے ہیں پاکستان سے. اور بڑی خوش قسمت ہو کہ آپ مسلمان کے یہاں گھر پیدا ہو گئے. بھائی اسی مسلمان کو اس نے اوپر والے نے سورہ منافقین لکھی ہے اس کے لیے. جو بظاہر مسلمان ہوں گے تو سزا ان کو کافروں سے مشرکوں سے زیادہ دے گا. وہ 7ویں گڑھے میں جہنم کے پھینکے گا. کرم ہو گیا، رحم ہو گیا. قسمت سمجھ کے لوگ ظلم سہے جا رہے ہیں. اپنا قسمت سمجھ کے مانے جا رہے ہیں ہر چیز کو. ہائی وے کے اوپر، یہ نیشنل ہائی وے جو کراچی سے سکھر تک جاتی ہے، اس پر پولیس والے کھڑے ہوئے ہوں تو آپ 100% سمجھ لیں کہ ڈاکہ ماریں گے آپ کے اوپر. میں کئی دفعہ آیا گیا ہوں تو یہ اگر کھڑے ہو گئے تو آپ سے 5 7 10 ہزار روپے آپ سے لے کے نہیں، اس کے بغیر نہیں چھوڑیں گے. ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. موٹر وے پولیس اپنی جگہ ہے، وہ ایکسائز والے الگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کے اور یہ سندھ کے اندر یہ عام روٹین ہے. یہ ابھی 2 کرکٹر سے انہوں نے لے لیے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ جب ان کی شکایت ہوئی سوشل میڈیا آج کل اس پہ آئی تو آئی جی بھی ایکٹیو ہو گیا، تو ڈی آئی جی بھی ایکٹیو ہو گیا. کیا ان کو نہیں پتا بغیرتوں کو؟ یہ الو کے پٹھے کیا ہے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے، تمہیں نہیں پتا تمہارے یہ نیچے کیا ہوتا ہے. میں بھی ریسنٹلی کراچی سے ملتان گیا ہوں، 10 جگہوں پہ تھا. اور جان بوجھ کے میں جب ان کی پوسٹیں آتی تو اس سے میں اسپیڈ مار کے نکل جاتا تھا. مجھے پتا تھا یہ حرام کے پہلے جب روکتے ہیں تو 8 8 10 10 ہزار آپ کی کوئی نہ کوئی چیز آپ کے اوپر ڈال دیں گے. ڈاکوؤں سے بچ سکتا ہے. ڈاکو تو نظر آ جاتے ہیں نا آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس کا مقابلہ کر سکتے. ان کا کیا ایسے کر رہے ہیں جو وردیوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں تھا. تجھے نہیں پتا تھا، سب سے پہلے تو تجھے الٹا لٹکانا چاہیے کہ تجھے نہیں پتا اور تو آئی جی بنا ہوا ہے. روز کا معمول ہے یہ. اس سے یہ والا پٹی تو عام ہے. اس کے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے. یا تو ڈاکوؤں کا راج ہے بالکل. کچے کے ڈاکوؤں سے زیادہ ان کا راج ہے. وہ جو آ کے آپ کو گن پوائنٹ پہ آپ کو ڈھونڈتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا، ان کا تو کام ہی یہی ہے. یہ جن کو آپ نے اختیار دے کے کھڑا کر دیے، گنیں سرکاری دے دیے اور اگلا رکتا ہے اس لیے کہ یار محافظ ہے میرے، وہ آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں. بیسیوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ لوگ تو رپورٹ ہی نہیں کرتے. ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا. یہ کرکٹر تھے نیشنل ٹیم کے، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈال دیے تو اس پہ ہو گئے. وہ 4 اندر کر دیے، 5 دن 6 دن سسپینڈ رکھیں گے، اس کے بعد پھر بحال ہو گئے، اس سے بڑی پوسٹوں پہ لگا دیں گے. یہ حرامی بنا چلتا ہے پورے ملک میں ہے. یہاں تو ویزیبل ہے، یہاں تو بالکل نیکڈ آئس کے ساتھ یہ بالکل ننگے ہو کے یہ جیسا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. عدالتیں بھی ہیں، قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈے لائٹس میں یہ سب ہو رہا ہے. رات کو تو تصور نہیں کر سکتے. ہم جیسے تصور نہیں کر سکتے رات کو ہم یہاں سے اس جگہ سے اس پٹی سے نکلے کبھی. اسلام کا قلعہ ہوگا، اسلام فلرش کرے گا، یا مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کے 90% اس چیز پہ ریفرنڈم ہو جائے. آج ریفرنڈم ہو جائے، لوگ اس ملک میں رہنا چاہتے ہو یا اس ملک کو کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہو. حلفاً کہہ رہا ہوں 90% سے زیادہ ووٹ دیں گے، جنون ووٹنگ کریں. لوگ کہیں گے کل کی جگہ آج اس کو کسی کے حوالے کرو، پٹے پہ دو، 90 سال کے لیے دے دو، تو شاید یہ اس ملک کو ڈیولپ کر لے. کوئی چوروں، چکوں، بدماشوں، رسہ گیروں کے حوالے یہ کر دیا گیا. اور ہر اس جگہ بیٹھے ہوئے جو پاور کا مرکز و منبع ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہیں، تحفظ دینے والوں کے یہاں بیٹھے ہیں، پولیس میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جوڈیشری میں بیٹھے ہیں، ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کا خون پینے کے لیے. آج میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ اعلان کہہ رہا ہوں، اگر میں نا اس میں کامیاب رہا ہوں مجھے چوراہے پہ الٹا لٹکا دیں. آج دے رہا ہوں ان کو ایک آف دے دو کہ آپ پاکستان کو
رکھنا چاہتے ہو، یا اس کو کسی ڈیولپ کنٹریز کے یا کسی ایسی کنٹری کے جو ذمہ دار ہے اس کو ہم 90 سال کے لیز پہ دے دیں، تو 90% کہیں گے ہاں دے دو یار خدا کے لیے. کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے اس کراچی سے یہاں سے ٹرمپ وہ چلتا تھا اسٹیمر، جس کے اوپر لوگ بغیر ویزے کے انگلینڈ جاتے تھے. کم از کم یہ سہولت تو تھی. قائد اعظم بابا اگر پاکستان میں پیدا ہوتا تو یہ بارٹ لا بھی نہ ہو پاتا. اس نے تو میٹرک کر کے اسٹیمر پہ چڑھا اور وہاں جا کے اس نے بارٹ لا کر لی. آج کی نسل جو ہے 25-25 30 30 لاکھ دینے کے بعد بھی نہیں جا پاتی وہاں. یہ رحمت و کرم ہو گیا آپ کے ساتھ. اور آپ کا یہ گرین کارڈ، گرین پاسپورٹ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ کو جس نظر سے دیکھتے ہیں ایسے دیکھتے ہیں یہ چور ڈاکو لٹیرے اور بدماش آ گئے، اور پہلے ہی آپ کو لائن سے باہر کر دیتے ہیں. اور آپ کی لگیج وغیرہ سب سے پہلے تو اننیسیسری کھول کے چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ 60-70%. آپ پھر یہ تو وہ کرتے ہیں جو واپس آپ آؤ، آپ کے ساتھ آپ کی امیگریشن جو کرتی ہے. اس ملک میں کاؤنٹر الگ ہے کہ باہر کا کسی کے پاس پاسپورٹ ہے تو وہ آ کے الگ سے سیپریٹ اسپیشل ٹریٹمنٹ اس کا، اسپیشل اٹینڈنس اس کو ہوتی ہے اور چلا جاتا ہے. اور جو آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ آتا ہے اس کو کھڑا کر کے وہاں وہ ایک سپاہی جو ہے FIA کا ذلیل و خوار کر رہا ہوتا ہے. درجنوں وہ کھڑے ہوتے ہیں 2-2 گھنٹے جاتے وقت بھی آتے وقت. اس کے ساتھ جو ذلت و امیز اس کا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.